بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير للمؤمنين. صدق اللہ العظیم. گرامی قدر حضرات اور معزز سامعین، گزشتہ 2 ہفتوں میں نے استخارہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھی، اور اس ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ استخارہ نکلوانا دوسروں سے، اس کے پیچھے ایک غلط عقیدہ جو پنپ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بزرگ یا کوئی اللہ والا، کوئی عالم، وہ عالم الغیب ہے، غیب کی خبریں جانتا ہے، اور وہ ہم کو استخارہ کر کے یہ بتا دے گا کہ ہمارے سلسلے میں خیر کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، یعنی آئندہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے. حالانکہ نہ استخارہ کا یہ مطلب ہے، نہ اس مقصد کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے، اور نہ یہ غلط عقیدہ کسی بھی طرح درست ہے. اول تو میں نے یہ بتایا تھا کہ استخارہ آدمی کو خود کرنا چاہیے اپنے معاملات میں، مسنون عمل ہے، استخارہ کرنا چاہیے اور خود سے کرنا چاہیے، لیکن یہ سمجھ کر کے نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے ہمیں کوئی غیب کی خبر معلوم ہو جائے گی، کوئی خواب میں آ کر کے بتا دے گا یا کوئی بزرگ آ کر کے بتا دے گا کہ ہمارے لیے خیر کیا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. استخارہ استخبار نہیں ہے بلکہ صرف طلب خیر ہے. استخارہ کے معنی ہے اللہ سے خیر اور بھلائی طلب کرنا. جب بھی ہمارا کوئی کام ہو، چاہے ہم کو اس میں شک ہو، تردد ہو، چاہے ہم کو کچھ بھی نہ ہو، لیکن وہ جائز کام ہے، اس کو کرنے میں اور نہ کرنے میں اختیار ہے، تو ہم کو استخارہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر اور بھلائی ڈالے. اب یہ کہ ہم تو گناہ گار ہیں، دوسروں سے استخارہ نکلوائیں گے، تو اس کے پیچھے جو ایک غلط عقیدہ ہے وہ اصل میں مجھے رد کرنا تھا کہ دیکھو عالم الغیب کوئی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے ساتھ غیب کا علم خاص ہے. اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا غیب نہیں جان سکتا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو کچھ غیب کی خبریں بتا دیتے ہیں. غیب کی کچھ خبریں جو ان کی ان کو ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول کو بتاتے ہیں، تو وہ بتانے سے غیب کی خبر جانتے ہیں. ذاتی طور پر ان کو بھی غیب کا کوئی علم نہیں ہوتا. تو انسانوں میں دوسرا کون؟ انبیاء اور رسول سے افضل تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو جب انبیاء اکرام کو غیب کا علم نہیں تھا، خاص طور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہا کہ آپ اپنی زبان سے اعلان کرو کہ میں عالم الغیب نہیں. آپ اپنی زبان سے کہہ دو، نہیں شاید لوگ دھوکے میں پڑ جائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں نہیں کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے، خود اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، الا ما شاء اللہ. جب میں اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں تو دوسرے کی ذات کو کیا نفع نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ دوسرے کی ذات کو جب آدمی خود کسی چیز کا مالک ہو تب دوسرے کو دے سکتا ہے نا. بھائی 100 روپے ہماری جیب میں ہے تو ہم دوسرے کو دے سکتے ہیں، ہم خود ہی مالک نہیں ہے تو دوسرے کو کیا دیں گے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا، اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ آپ کہو کہ ہم قل لا املک لنفسی، میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اب کہاں سے یہ بات آ گئی کہ مختار کل ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مختار کل ہیں اور ساری چیزوں کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تو یہ غلط عقیدہ خدا جانے کہاں سے آیا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی اختیار نہیں رکھتا، اپنی ذات کے لیے بھی مالک نہیں ہوں نفع و نقصان کا، تو سارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو جائیں گے؟ اچھا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا، غیب کی خبریں، جو چیزیں پوشیدہ ہیں، جو چیزیں آئندہ ہونے والی، کہ ہمارے ساتھ آئندہ کیا ہوگا، اچھا ہوگا برا ہوگا، یا آئندہ کیا پیش آئے گا انسانیت کے سامنے، قحط آئے گا یا بیماری آئے گی، صحت آئے گی، اچھائی آئے گی، شادابی آئے گی، خوشحالی آئے گی، کیا ہوگا آئندہ مجھے نہیں پتا۔ لو کنت عالم الغیب، اگر میں غیب کی خبر جانتا، لاستکثرت من الخیر، تو میں بہت سا خیر حاصل کر لیتا، بہت سا خیر حاصل کر لیتا۔ کیا مطلب؟ تو علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ خیر حاصل کر لیتا یعنی بہت سے اعمال صالحہ کر لیتا۔ اگر مجھے یہ پتہ چل جاتا کہ میری موت کب آئے گی، غیب کی ایک خبر ہے، غیب کی ایک خبر یہ ہے کہ میں کب مروں گا، اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ مجھے کب مرنا ہے، تو اس سے پہلے میں جلدی عمل صالح ڈھیر سارا کر لیتا، تاکہ توبہ استغفار کر لیتا، تاکہ میرے گناہ مٹ جاتے اور بہت سارا نیک عمل لے کر کے اللہ کے حاضر ہو جاتا۔ لیکن یہاں تو آپ پتہ ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہم کو کہ غیب اگر میں جانتا تو میں بہت سارا خیر جمع کر لیتا، لیکن مجھے غیب نہیں معلوم۔ پھر کچھ لوگوں کا یہ کہنا بھی ہے تفسیر میں کہ غیب خیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، تو میں بہت سارا مال اور بہت سارا ایسا کام کر لیتا جس سے میرے پاس خزانہ ہوتا، ذخیرہ ہوتا، تاکہ آئندہ جب کبھی قحط سالی ہوتی یا پریشانی ہوتی تو اس وقت میں اس کو استعمال کر سکتا۔ لیکن مجھے غیب کے بارے میں نہیں معلوم، اور خود واقعات اس طرح کے بے شمار ہیں جو اس بات کے شاہد ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں نہیں معلوم تھی۔ بھائی اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی تھی کہ منافقین مدینہ میں کچھ منافقین بھی تھے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور ذرا اسلام کو شوقت اور قوت حاصل ہو گئی، تو بہت سے وہ لوگ تھے جو زبان سے کہتے تھے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اندر دل میں ان کے کفر اور شرک اور یہودیت ابھری ہوئی تھی۔ وہ اندر سے کچھ اور تھے، باہر سے کچھ اور تھے۔ مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ ان کے پاس جاتے ہیں منافقین اور یہودیوں کے سردار کے پاس، تو وہ لوگ کہتے تم کیوں گئے تھے مسلمانوں کے پاس؟ تو کہتے کہ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کو بیوقوف بنانے گئے تھے، خالی ایسے ہی مزہ لینے گئے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ، ہم ان کے ساتھ نہیں، ہم تمہارے ساتھ۔ تو اب یہ منافقین نے موقع دیکھ کر کے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوبہ اور چہیتی بیوی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگا دیا۔ آپ کو واقعہ معلوم ہوگا، بہت لمبا واقعہ ہے، اس مختصر وقت میں نہیں بتایا جا سکتا، اختصار کے ساتھ میں تھوڑا بتاتا ہوں آپ کہ ان لوگوں نے اماں عائشہ پر تہمت لگا دیا۔ کیا تہمت؟ چھوٹی موٹی تہمت نہیں کہ کوئی چیز چوری کر لیا ہے، کوئی چیز لو، زنا کی تہمت لگا دی۔ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کے ساتھ اماں عائشہ کے تعلقات کی خبر پورے مدینہ میں اڑا دیا کہ اماں عائشہ کا ناجائز تعلق حضرت صفوان ابن معطل سے نعوذ باللہ من ذالک تھا۔ اور وہ واقعہ یہ پیش بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، پھر دیکھا جائے گا۔ وہ واقعہ یہ پیش آیا تھا، غزوہ بنو المستلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آ رہے تھے، اور صبح کے وقت میں وہ لوگ سویرے بالکل فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ کر کے سفر کرتے تھے، کیونکہ عرب میں گرمی بہت ہوتی تھی، اونٹ کا اور گھوڑے کا سفر ہوتا تھا، تو اس کے لیے سویر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اول وقت میں اعلان کیا، بھائی جلدی ضرورتوں سے فارغ ہو جاؤ، نماز پڑھو چلو۔ اب سب لوگ جلدی فارغ ہوئے اور اپنے گھوڑے اونٹ پہ سوار ہوئے چلنے کے لیے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساتھ میں تھی۔ اب جب وہ اونٹ میں بیٹھنے کے لیے جا رہی ہیں تو دیکھا کہ وہ جو گلے میں ہار تھا وہ تو ہے ہی نہیں، تو ان کو یاد آیا کہ میں ابھی گئی تھی قضائے حاجت کے لیے، استنجا کے لیے دور گئی تھی، ہو سکتا ہے وہیں ٹوٹ کر کے گر پڑا۔ اب اماں عائشہ چلی گئی اپنا ہار تلاشنے کے لیے۔ اچھا، عورتیں کیا ہوتی تھی، وہ کجاوا ہوتا تھا اس میں بیٹھ جاتی تھیں، اور 2-4 لوگ پکڑ کر کے اس کو اونٹ کے اوپر لاد دیتے تھے،
اور اونٹ چل پڑتا تھا. اب لوگ آئے, 2-3 لوگ آئے اور کجاوے کو اٹھایا, اونٹ کے اوپر لاد دیا. اماں عائشہ ہلکی پھلکی ابھی لڑکی تھی, ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس میں ہے کہ نہیں. کجاوا لد گیا, سارے لوگ چل پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مقرر کر رکھا تھا, یہ حضرت صفوان ابن معطل کو, کہ ذرا تم پیچھے سے آنا, ایک منزل پیچھے رہنا, تاکہ ہو سکتا ہے جہاں سے سفر ہم لوگ چلیں گے تو کسی کوئی چیز چھوٹ جائے, کوئی سامان چھوٹ جائے تو تم وہ لے کر کے آنا. حضرت صفوان پچھلے پڑاؤ پر تھے, وہاں سے وہ چلے. اچھا ادھر اماں عائشہ آئیں, وہاں جہاں گئی تھی تلاشنے, وہاں تو ہار ملا نہیں, وہاں سے تلاش کر کے آئیں اور آ کر کے دیکھا کہ وہ تو ہار یہیں گرا تھا, جہاں اونٹ ان کا بیٹھا تھا اترتے وقت لگتا وہیں گرا تھا, ہار مل گیا. لیکن ہار تو مل گیا, قافلہ چلا گیا, قافلہ چلا گیا. اب کیا کریں؟ تو اماں عائشہ نے کہا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے کہ میں نہیں ہوں تو کسی کو بھیجیں گے. اب اگر میں ادھر ادھر ہوئی تو اس کو تلاشنے میں کوئی راستہ سڑک والا تو تھا نہیں کہ اسی راستے سے کوئی آئے گا تلاشنے کے لیے, میں اسی راستے پہ چل پڑوں. میدانی علاقہ ہوتا تھا, جدھر سے بھی اونٹ گھوڑا نکل پڑا. تو اب میں ادھر سے جا رہی ہوں, وہ ادھر سے تلاشنے آ رہا ہے, تو پریشانی ہوگی. خود ہو سکتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تلاشنے کے لیے, کتنی دقت ہوگی. اس لیے انہوں نے ہوشیاری یہ کیا کہ میں یہیں بیٹھتی ہوں, جو کوئی آئے گا تلاشنے تو یہیں مل جاؤں. اب صبح کا وقت تھا, سویرے آپ جانتے ہیں ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو آدمی کو نیند لگتی ہے. چادر اپنی اوڑھی اور اوڑھ کر کے لیٹ گئی, وہیں ان کو نیند لگی, وہ سو گئے. پیچھے سے حضرت صفوان ابن معطل آئے, دیکھے تو یہاں قافلہ ٹھہرا تھا اور کچھ نشانات ہیں, خیمے گڑے تھے, کچھ بانس بلیاں ہیں, تو خیمہ یہاں رکا تھا قافلہ. دیکھیں ذرا تو نظر پڑی کہ یہاں تو کوئی سو رہا ہے. اور جب قریب پہنچے, چونکہ زمانے جاہلیت میں پردہ کا جب حکم نازل نہیں ہوا تھا, تو دیکھے تھے اماں عائشہ. جب نظر پڑی تو پہچان لیے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اماں کیسے چھوٹ گئی؟ اب انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی تو اماں عائشہ کی آنکھ کھل گئی, وہ اٹھ کر کے بیٹھی. تو اماں کہتی ہے کہ حضرت صفوان اپنے اونٹ سے اتر گئے, مجھے صرف اشارہ کیا, انہوں نے زبان سے بات بھی نہیں کیا, صرف اشارہ کیا کہ تم بیٹھ جاؤ اونٹ. میں اونٹ پر بیٹھ گئی, انہوں نے اس کی لگام پکڑی اور لے کر کے چل پڑے. اب ظاہر سی بات ہے, اب اگلا پڑا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہنچے, دوپہر کا وقت ہو گیا, دھوپ میں سفر نہیں ہو سکتا, تو دھوپ میں وہاں وہ ٹھہر گئے, اگلے پڑاؤ پر ٹھہر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہاں جب کجاوا اتارا گیا تو اماں عائشہ ہی نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کی, وہ کہاں. اچھا خیر یہ ہے کہ چلو صفوان ابن معطل پیچھے ابھی آئیں گے تو دیکھیں گے. تو کچھ دیر کے بعد, گھنٹہ 2 گھنٹہ کے بعد, حضرت صفوان جو ہے وہ اونٹ پر اماں عائشہ کو بیٹھائے لے کر کے آ گئے. اب جب قافلے میں پہنچے تو سارے لوگوں نے دیکھا کہ اماں عائشہ آ گئی. مسلمانوں کو تو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو ماشاءاللہ جو ہے پیچھے چھوٹ گئی تھی آ گئی. لیکن منافقین کو موقع مل گیا, وہ آپس میں وہ بات پکانے لگے, چیمی گوئی, ایک کان سے دوسرے کان, دیکھو صفوان کے ساتھ کیوں آئی ہیں, پیچھے کیوں رکی تھی, اس کا مطلب کچھ ہے دال میں کالا, ان کا کچھ پہلے سے تعلق تھا, نعوذ باللہ من ذالک. یہ اس طرح کی بات ہے, انہوں نے پورے راستے پھیلائی اور پھر جا کر کے پورے مدینے میں پھیلا دیا. اب جب یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اماں عائشہ کو کچھ نہیں خبر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ عائشہ کے سلسلے میں اس طرح کی بات ہے صفوان بن معطل کے تعلق سے کہی جا رہی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی ہے اور بڑی تکلیف ہوئی. اچھا ادھر اماں آئی سفر سے, وہ بیمار ہو گئی, ان کو بخار آ گئی, پانی وانی بدلا تھا, اور بخار آ گیا, اور بخار میں اپنے گھر میں پڑی. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض, آ بھی نہیں رہے. اب بیماری اور بڑھ رہی ہے کہ ایک تو بیوی بیمار, دوسرے شوہر آ بھی نہیں رہا ہے قریب, تو اور پریشان. اتفاق ایسا کہ ایک دن ایک صحابی تھے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے, حضرت مستح. ان کی والدہ آئی مدینہ میں. اس وقت ہمارے گھروں کی طرح بیت الخلاء نہیں ہوا کرتا. بیت الخلاء کے لیے, قضاء حاجت کے لیے عورتیں باہر جاتی تھیں. ہمارے بچپن میں بھی گاؤں میں بیت الخلاء نہیں ہوتا تھا, عورتیں باہر جاتی تھیں. باہر جانے کا مطلب ایک پھر ظاہر سی بات ہے رات میں جائیں یا صبح میں جائیں, دن میں تو نہیں جا سکتی. اب وہ رات میں وہ آئی حضرت مستح کی والدہ اور کہنے لگی کہ قضاء حاجت کے لیے چلو گی؟ تو اماں نے کہا ہاں جانا تو ہے. تو اب ان لوگوں نے اپنا لوٹے میں پانی لیا, نکل پڑی. اب حضرت مستح کی والدہ مستح وہ تھوڑا سا چلی تو ان کا پیر ان کے کپڑے میں پھنسا اور گر پڑی. تو جب وہ گر پڑی تو کہتی ہے تعیسہ مستح, ارے مستح ہلاک ہو. حالانکہ مستح ان کا بیٹا. تو اماں عائشہ کو بڑا تعجب ہوا, کہنے لگے کہ خالہ تم جو ہے, ان کے والد کی خالہ تھی, تو انہوں نے بھی کہا خالہ تم جو ہے اپنے بیٹے ہی کو کہہ رہی ہو کہ مستح ہلاک ہو, یہ تو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. گری تم اپنے کپڑے میں پھنس کر کے, تو مستح کی کیا غلطی؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹی تو نہیں جانتی, ارے مستح بھی ان منافقین کے ساتھ مل گیا ہے جو کہتے ہیں کہ عائشہ کا صفوان سے تعلق.
اچھا اب اماں عائشہ کے کان کھڑے ہوئے، اچھا ایسا بھی کچھ چل رہا ہے؟ ارے تجھے پگلی پتہ ہی نہیں، پورے مدینہ میں شور ہو گیا، پورے مدینہ میں یہ شور مچ گیا کہ تیرا جو ہے صفوان کے ساتھ غلط تعلق ہے، تجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب دیکھیے یہ سب واقعات میں جو سنا رہا ہوں اس کی وجہ یہ، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو اپنی بیوی کے سلسلے میں اور اپنے گھر کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دن یہ نہ کہہ دیتے کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں، مجھے سب معلوم ہے، سارا غیب میں جانتا ہوں کہ صفوان سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا اماں عائشہ کا، اور صفوان ان کو اس طرح لے کر کے آئے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے غیب کی کچھ خبر ہے اور میں جانتا ہوں۔ 1 مہینے سے زیادہ وقت نکل گیا ان سب معاملات میں، اور اماں عائشہ نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیا کہ میں اپنے میکے جاؤں۔ وہ اجازت لے کر کے عوالی میں تقریباً 6 کلومیٹر دور رہتے تھے مدینہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہاں چلی گئی عوالی میں، وہاں گھر گئی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو حل کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں لگا کہ جانا چاہیے عائشہ سے ملنے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے عوالی میں، اور اس وقت سورہ نور کی 10 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے سلسلے میں نازل ہوئی کہ یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے، بہتان عظیم قرآن نے کہا اس کو، لہٰذا بہتان عظیم، یہ بہتان عظیم ہے جو منافقین نے لگایا، اور قرآن نے کہا کہ اس افکن عظیم، یہ بدترین قسم کا جھوٹ ہے، اس سے بڑا جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اماں عائشہ کی برات قرآن مجید کی 10 ہے۔ اماں عائشہ کہتی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے سلسلے میں قرآن نازل ہو۔ ہاں مجھے یہ تو ضرور یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں گے کہ عائشہ اس گناہ سے بری ہے، لیکن قرآن نازل ہو جائے گا اور قیامت تک پڑھا جائے گا میری برات کے سلسلے میں نہیں سمجھتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی 10 آیتیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے سلسلے میں نازل کی، اور اس میں پورا صاف پورا واقعہ بتا کر کے اللہ نے کہا کہ یہ اس کے عظیم ہے، بہتان عظیم ہے، بالکل غلط۔ اب دیکھیے کہ مہینہ 1.5 مہینہ یہ واقعہ چلتا رہا اور مدینہ میں سیمے گوئی ہوتی رہی۔ اماں عائشہ کو اتنی تکلیف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر کے صحابہ کو پوچھتے تھے کہ عائشہ کے سلسلے میں کیا کروں۔ حضرت عمر سے پوچھا، حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو بیوی بہت ملے گی، اگر آپ کو شبہ ہے آپ طلاق دے دو، آپ کو عورت بہت ملے گی اور عائشہ کا کچھ اور حل نکلے گا۔ اور لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے عائشہ کو، ان کی کیا غلطی ہو سکتی ہے، وہ پاک باز تھی تبھی اللہ نے منتخب کیا۔ خادمہ کو بلا کر کے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی خادمہ عائشہ کے تعلق سے تمہاری کیا رائے ہے، کچھ کیا سمجھتی ہو تم؟ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی وہ ایک لڑکی ہے ابھی ذرا نوجوان ہے اور آٹا گوندھ کر کے سو جاتی ہے اور بکری آتی آٹا کھا جاتی، وہ بیچاری یہ سوچی کہ بس ایسے ہی پوچھ رہے ہو، دوسرے وسلم جو ہے کہ کچھ نقصان وغیرہ نہیں کرتی۔ ہاں تو حالانکہ معاملہ کچھ ہو تب تو بتائے، وہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہی نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی اتنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خادمہ سے پوچھ رہے ہیں اور لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، اگر عالم الغیب ہوتے تو کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے قرآن خود اعلان کرا رہا ہے۔ قرآن کو شاید یہ معلوم تھا، اور ضرور معلوم تھا اللہ کو، کہ 1400 سال 1300 سال کے بعد کچھ وہ لوگ بھی آئیں گے اور جو بڑے دلائل کے ساتھ اور بڑی مضبوط طریقے سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ میں نے اچھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، قرآن کا صاف یہ لفظ کہہ رہا ہے کہ لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو لاستکثرت من الخیر، میں بہت ساری خیر، بہت ساری خوبیاں، بہت ساری بھلائیاں وہ جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے تکلیف نہ پہنچتی۔ دیکھ رہے ہو کتنی تکلیف پہنچ رہی۔ اگر مجھے غیب معلوم ہوتا تو یہ 1 مہینے 1.5 مہینے تکلیف میں کیوں گزارتا؟ اس طرح جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے زخمی ہوئے، سر زخمی ہوئے، کتنی جنگوں میں جا کر کے آپ کو پریشانی اٹھانی پڑی۔ اگر آپ غیب جانتے تو پھر یہ سب پریشانیاں کیوں ہوتی؟ وما مسنی السوء، مجھے کوئی برائی لاحق نہ ہوتی، کوئی مصیبت لاحق نہ ہوتی۔ لیکن میں تو ان انا الا نذیر و بشیر للمؤمنین، میں تو لوگوں کو ڈر سنانے والا ہوں، لوگوں کو ڈراتا ہوں جہنم کے عذاب سے، اور لوگوں مومنین کو بشارت سناتا ہوں جنت کی، کہ جو مومن ہوگا ایمان لے آئے گا، عمل صالح کرے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، جو ایمان نہیں لے آئے گا اور عمل صالح نہیں کرے گا اس کو میں ڈراتا ہوں کہ بھائی
وہ جہنم میں جائے گا مرنے کے بعد. تو میرا تو یہ کام ہے، ان انا الا نذیر و بشیر. یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں خدا بن جاؤں اور ان میں غیب کا دعویٰ کر دوں کہ میں غیب جانتا ہوں اور میں ساری چیزیں مجھے معلوم ہیں. یہ اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں قرآن مجید کے اندر ہیں جو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی کرتی ہیں. مسئلہ عقیدے کا ہے. ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے. غیب کی خبریں کسی کو معلوم نہیں. ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں نہیں معلوم تھی نہیں، بہت ساری وہ خبریں جو غیب کی تھی اور اللہ نے آپ کو بتا دی وہ معلوم ہو گئی، لیکن جو اللہ نے نہیں بتائی وہ نہیں معلوم. جو اللہ نے تو عالم الغیب نہیں ہوئے. عالم الغیب تو اس کو کہتے ہیں جس کو بلا بتائے معلوم ہو جائے. عالم الغیب تو اس کو کہتے ہیں جس کو بلا بتائے ہوئے غیب کی چیزیں معلوم ہو جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتائی جو چیزیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک. یہ غیب کی خبریں ہیں جو بہت سارے پچھلے واقعات ہم نے آپ کو بتا دیے، بہت سارے آئندہ ہونے والی چیزیں. بعضی روایتوں میں تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی تمام حوادث اور تمام جنگیں اور تمام فتنوں کا تذکرہ کر دیا. قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے اور جتنی لڑائیاں ہوں گی، جتنی جنگیں ہوں گی، ان سب کا تذکرہ حدیث شریف کے اندر کتاب الفتن کے اندر موجود ہے. اور حضرت حذیفہ اس کے سب سے بڑے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اور وہ کہتے ہیں جس نے یاد کیا، جو بھول گیا. بھائی بہت لمبا تذکرہ اللہ کے نبی نے کیا تھا فتن کا، اور سارے فتنے اور ساری جنگیں اس کو ملاحم اور جو پیش آنے والے واقعات سب آپ نے بیان کر دیا. لیکن یہ ہے کیا؟ یہ غیب نہیں ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو بتائی. تو ایسے شخص کو جو غیب کی خبریں جانتا ہے اس کو عربی اعتبار سے عالم و انباء الغیب کہا جاتا ہے. عالم و انباء الغیب کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء اکرام عالم و انباء الغیب ہیں، غیب کی خبروں کو جاننے والے. اور غیب کا جاننے والا جس کو بغیر بتائے کوئی جان جائے وہ صرف اللہ ہے. وہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی دوسرا عالم الغیب نہیں ہو سکتا. اب بات اس پر آئی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کو غیب کی خبر نہیں، جب تمام انبیاء اکرام کو غیب کی خبر نہیں، تو بھلا بتاؤ کوئی مولوی صاحب یا کوئی سجادہ نشین صاحب اور کوئی پیر صاحب یہ کیسے بتا دیں گے کہ آپ کے حق میں یہ بہتر ہے، آپ استخارہ نکلوا لو دوسرے سے اور وہ بتا دے گا کہ یہ آپ کے لیے یہ کام کرنا بہتر ہے. اب مجھے تردد ہے کہ میں یہ کام کروں، کپڑے کا دھندا کروں یا برتن کا دھندا کروں. اور مولوی صاحب استخارہ نکال کے بتا دیں گے کہ تمہارے لیے کپڑے کے دھندے میں برکت ہے. مولوی صاحب عالم الغیب ہیں؟ کوئی نہیں بتا سکتا اس بات. ہاں آپ خود استخارہ کرو، اس کے بعد جو کام کرو گے اللہ اس میں خیر ڈال دے گا. یہ ہے استخارہ کا مطلب. اسی لیے علماء تو مسائل کے لکھنے میں استخارہ کرتے تھے کہ جو مسئلہ درست ہے اللہ وہ لکھ جائے، جو حدیث شریف درست ہے. بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری نے جتنی حدیث لکھی اور سب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں نے 2 رکعت استخارہ کی نماز پڑھا، دعا کیا، تب ایک حدیث لکھی. کیوں وہ استخارہ کرتے تھے؟ کیا ان کو تردد تھا؟ نہیں، وہ استخارہ اس لیے کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دے، بھلائی اور برکت ڈال دے. اور اس کا نتیجہ ہوا کہ آج بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے. اللہ کی کتاب کے بعد اس روئے زمین پر سب سے صحیح کتاب بخاری مانی جاتی ہے حدیث شریف کی. تو قرآن مجید کے بعد جو سب سے اعلیٰ درجہ اس کو حاصل ہو گیا وہ اسی استخارے کی برکت تھی اور اسی رکعتوں نمازوں کی اور روزہ رکھنے کی برکت تھی اور ان کے تقویٰ کی برکت تھی کہ یہ درجہ اس کو حاصل ہو. تو جب ہم بھی استخارہ کر کے کوئی کام کریں گے تو جو بھی کام ہوگا اللہ اس میں خیر ڈال دے گا. یہ نہیں دیکھنا کہ کون سا ہوگا، یہ ہوگا کہ وہ ہوگا، یہ کرنا کہ وہ کرنا، اس ادھوڑ پر مت پڑو. اس کے بعد جو بھی کام ہو جائے گا اسی میں اللہ خیر ڈال دے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی غیب کی خبر معلوم ہو جائے. یہ ایک بہت بڑے دھوکے کی بات تھی جس کو میں وضاحت کے ساتھ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو عالم الغیب کوئی نہیں. علم غیب کس نمی دانت بجز پروردگار کے علاوہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا. ہر کی گویت غیب دانت تو بہو باور مدار. اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ غیب جانتا ہے تو تم اس پر یقین مت کرو. یقین اس پر رکھو کہ اللہ ہی غیب جانتا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں خیر اور شر ہے، وہی خیر اور شر کا مالک اور اس کا جاننے والا ہے، کوئی دوسرا نہیں. مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل شام نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. مصطفیٰ تو اس وقت تک بات نہیں کہتے تھے جب تک کہ ان سے جبرائیل نہ کہے، اور جبرائیل بھی اس وقت تک نہیں کہتے تھے جب تک کہ اللہ ان سے نہ کہے.
تو جبرائیل لاتے تھے اللہ کا پیغام اور مصطفیٰ سناتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام. نہ وہ غیب جانتے تھے کہ غیب کا کی خبر ہم کو بتا دیں، اور نہ کوئی دوسرا ان کا امتی جان سکتا ہے. اس لیے اس طرح کا کوئی بھی عقیدہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی مختار کل ہے اللہ کے علاوہ، یا کوئی عالم الغیب ہے، یا کوئی اس طرح کی طاقت اور قوت کا مالک ہے کہ اللہ کے چاہے بغیر ہم کو کچھ دے دے، اللہ نہ چاہے اور کوئی بزرگ اور کوئی پیر اور کوئی سجادہ نشین چاہ لے اور ہم کو لڑکا ہو جائے یا لڑکی ہو جائے یا ہمارے رزق میں برکت ہو جائے یا ہماری روزی بڑھ جائے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا بغیر خدا کے چاہے ہوئے. بغیر خدا کی مرضی کے ایک پتا حرکت نہیں کرتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس عقیدے کو پختہ کرنا ہے کہ اللہ تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رزاق ہے، تو ہی عالم الغیب ہے. تیرے ہی تمام خیر اور خوبیاں تیرے ہی ذات کے ساتھ متعلق ہیں. تو ہی تمام شر اور تمام خیر کا مالک ہے. برائی بھی تیرے ہی پاس ہے، اچھائی بھی تیرے ہی پاس ہے. لہٰذا لینا کس سے ہے؟ لینا کس سے بھائی؟ پیر صاحب سے نا، درگاہ والے بابا سے. جب ساری خوبیاں اور ساری بھلائیاں ہیں اللہ کے پاس تو دے گا کون؟ کوئی سجادہ نشین نہیں دے سکتا، کوئی پیر اور بزرگ نہیں دے سکتا، کوئی عالم اور مولوی نہیں دے سکتا. دینے والی ذات اللہ کی ہے. اس لیے صرف اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے. جب بھی کوئی ضرورت ہو تو یا استخارہ کر لے یا 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے اللہ سے دعا کر لے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ ضرورت ہے پوری ہو جائے. عوام کی سمجھ میں نہیں آتا کہ دعا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے دعا مانگی جائے. وہ سوچتے کوئی دعا لکھ کر کے ہم کو دے دو، ہم پڑھیں تبھی دعا. ابھی چند دن کے بعد 2-3 دن پہلے ایک بزرگ میرے پاس آئے. بزرگ مطلب عمر دراز آدمی، ایک عمر دراز آدمی تھے، پختہ عمر کے آدمی ہیں. وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ میری بیٹی کا رشتہ آتا ہے اور جب بھی رشتہ آتا ہے ٹوٹ جاتا ہے اور رشتہ ہو نہیں پاتا ہے، آپ مجھ کو کوئی دعا لکھ کر کے دیں. میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا بھائی دیکھو سب سے اچھی دعا یہ ہے کہ آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میری یہ ضرورت ہے پوری ہو جائے. ان کے سمجھ میں نہیں آتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لکھ کر کے دے دو. میں نے کہا ٹھیک ہے میں لکھ دیتا ہوں. میں نے لکھ دیا ایک پیپر کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں کہ اللہ میری یہ ضرورت ہے، میری بچی کے رشتے کا مسئلہ ہے، اللہ اس کو آسان فرما دے، حل فرما دے. میں نے ان کو پیپر دیا تو کہتے آپ نے دعا کہاں لکھا؟ آپ نے تو اس پر دعا لکھا ہی نہیں، آپ اس پر دعا لکھو. ان کے مطلب یہ کوئی وظیفہ بتا دو پڑھنے کا، ہم پڑھ لیں اور کام ہو جائے اور اللہ چاہے نہ چاہے ہم اس سے چھین کر کے لے ہی لیں. ایسا کوئی وظیفہ ہونا چاہیے. ایسا وظیفہ اگر میرے پاس ہوتا، لطیفہ بتاؤں، ایک صاحب ملے کہنے لگے مفتی صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتا دو میں پڑھوں تو روز کی آمدنی میری 1 لاکھ کی ہو جائے. تو میں نے کہا اب خدا جانے انہوں نے مذاق ہی میں کہا یا حقیقت میں کہا، لیکن کہا انہوں نے. اب میں نے کہا اگر صاحب کوئی ایسا وظیفہ مجھے معلوم ہوتا تو میں پہلے خود ہی نہ پڑھ لیتا، میں خود ہی لکھپتی ہو جاتا، میں خود ہی کروڑ پتی ہو جاتا. میں تو 1000 پتی آدمی ہوں، میں مہینے کے ہزاروں کے اعتبار سے تنخواہ اٹھاتا ہوں مدرسے سے. میری تو کوئی لاکھوں میں نہ میرے پاس کوئی رقم ہے ہی نہیں، تو میں لاکھ سوچتا بھی نہیں. کیا یہ کم ہے کہ اللہ روز عزت کے ساتھ کھانے کو دیتا ہے، اس نے پہننے کو دے رکھا ہے، یہ کم ہے کیا؟ لیکن نہیں، اب آدمی کی سوچ ہے بس ٹھیک ہے، ہم منع بھی نہیں کر سکتے کہ آپ لکھپتی نہ بنو اور نہ سوچو. آپ سوچو لکھپتی بنو، لیکن ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ آپ چھین کر کے اللہ سے لے لو، دینا نہ چاہے تب بھی. ہاں آپ دعا کرو، اللہ کی مرضی ہوگی آپ کو لاکھ نہیں کروڑ دے دے گا. اس کی مرضی آپ کے مقدر میں اس نے لکھ رکھا ہے. اور یہ بھی لکھ رکھا ہے، اب لوگ یہ سوچتے ہیں بھائی مقدر میں لکھ رکھا ہے تو کیوں دعا کریں، کیوں استخارہ کریں؟ بھائی مقدر میں اللہ نے لکھ رکھا ہے، لیکن یہ بھی لکھ رکھا ہے کہ دعا کرو گے تب ملے گا، دعا کرو گے تب ملے گا. تو جب تم دعا کرو گے تو مل جائے گا، نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا. اس لیے دعا کرو اللہ سے، استخارہ کرو. اب جب میں مجبور ہو گیا، میں بتا رہا نا، وہ بزرگ کہنے لگے آپ نے دعا تو لکھا ہی نہیں. تو میں نے کہا اچھا ابھی یہ ان کا ذہن اس طرح کا ہے کہ بلا دعا لکھے مانے گی نہیں. تو میں نے لکھا کہ بھائی 7 مرتبہ درود شریف پڑھو اور اس کے بعد 1111 مرتبہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع پڑھو اور پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھو. بولے ہاں اب بات ہوئی. تو یہ ہے لوگوں کے ذہن میں دعا کے سلسلے میں کہ دعا یہ ہوتی ہے کہ کوئی وظیفہ افزائی سی بات ہے، آپ سمجھتے بھی نہیں. میں نے لکھ دیا یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، آپ 1100 مرتبہ پڑھو، 1100 مرتبہ پڑھو. کیا آپ سمجھتے ہو کہ اس کا کیا معنی؟ آپ سمجھتے بھی نہیں ہو، دھونے چلے جا رہے ہو تسبیح پر یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. کیا فائدہ ہوگا؟ ٹھیک ہے اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام کی برکت ظاہر ہو جائے گی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، ممکن ہے اس کی برکت آپ پر ظاہر ہو جائے.
لیکن آپ تو سمجھ بھی نہیں رہے ہو. آپ سمجھ کر کے اپنی زبان میں دعا کرو نا اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے کہ اللہ میری یہ زبان، میری یہ دعا، میری یہ حاجت ہے، میری یہ ضرورت ہے، آپ اس کو پوری کر. اللہ اردو جانتا ہے، اللہ اردو سمجھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کوئی زبان نہیں سمجھتا، اللہ ہر زبان سمجھتا ہے. ہر زبان کو بنانے والا، پیدا کرنے والا وہ ہے. تو ہماری زبان کو نہیں سمجھے گا؟ وہ ہماری زبان سمجھتا ہے، ہماری زبان کو جانتا ہے. لہٰذا ہم اپنی زبان میں اس سے دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہماری دعا کو ضرور سنے گا. جیسے بھی ہم ہیں اس کے بندے، جیسے بھی ہیں ہم اس کے بندے ہیں، اللہ ہماری دعا کو. اس لیے اس غلط فہمی کو دور کریں کہ دوسرا ہی ہمارے لیے دعا کرے، دوسرا ہی استخارہ کرے. نہیں، آپ خود سے دعا کریں. اور بہترین طریقہ اس کا یہ ہے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے اللہ سے اپنی زبان میں دعا مانگی جائے، رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، آنسو نکال کر کے. اگر آنسو نہ نکلے تو حدیث شریف میں کم سے کم رونے جیسا منہ بنا لو. اگر رلائی نہیں آتی ہے تو رونے جیسا منہ ہی بنا لو. اور دیکھو سب سے بڑی ضرورت ہماری آخرت کی ہے. سب سے پہلے تو جہنم سے پناہ مانگو، اللہ سے جنت مانگو، اللہ کی رضا مانگو، پھر اپنی دنیا کی بھی ضرورت مانگو. یہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. جب بھی کوئی ضرورت ہو، ایک مسلمان کا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ مصلی بچھا دے اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے اور اللہ سے دعا کرے. اللہ تعالی ہم سب کو بہتر سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتیں پڑھ لے پھر خطبہ ہوتا ہے.